الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، جامع مسجد عاصم میں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقدہ جلسے سے آپ سے مخاطب ہوں، جو کہ ہر سال اسی مسجد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں دو باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی اگر سمجھنے کی نیت سے توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ان دونوں باتوں کا تعلق ہمارے بنیادی عقیدے سے ہے۔ پہلی بات، رسالت کیا ہے، اور دوسری بات ختم نبوت کی اہمیت۔ بنیادی عقائد اسلام کے اگر مختصر کرتے ہوئے ان کو دیکھا جائے تو وہ تین عقیدے بنتے ہیں، بنیادی عقیدے۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ یہ تین بنیادی عقائد ہیں، باقی بہت سارے ہیں، وہ انہی تین کے ضمن میں آتے ہیں۔ ترتیب میں اس طرح ہے، پہلے توحید، پھر رسالت، اور پھر آخرت۔ یہ ترتیب ہے، لیکن اگر اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر ترتیب کچھ اور بنتی ہے۔ پھر رسالت کو اول لانا پڑتا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید اول ہے، مگر عقیدہ توحید سمجھا تب جائے گا جب سمجھانے والی ذات رسول کی ہوگی۔ تو توحید کسے کہتی ہیں، کون سمجھائے گا؟ وحدانیت کیا ہے، کون سمجھائے گا؟ اللہ کی ذات کیسی ہے، کون سمجھائے گا؟ اس کی صفات کیا ہیں، یہ بات کون سمجھائے گا؟ تو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں رسالت سے۔ تو ترتیب میں تو توحید پہلے ہے، لیکن اہمیت میں رسالت اول ہے۔ تو اب رسالت کا عقیدہ، رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین پر آباد کیا انسانوں کو، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انہی میں سے کچھ اشخاص کا انتخاب فرمایا اور ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا، اور وہی اپنے زمانے میں اپنی قوموں کے رہنما بنے، مقتدا بنے، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام جن کو رسالت کا فریضہ دیا گیا، جن کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، یہ لوگ کون ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ تو قرآن حکیم بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کا انتخاب رسالت کے لیے نہیں فرمایا، نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق میں سے کسی کو نبوت کا تاج پہنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انہی انسانوں میں سے ہی اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، اور انسانوں ہی میں سے انتخاب کر کے کچھ افراد کو منتخب کر کے ان کے سروں پر نبوت کے تاج رکھے، کچھ کو رسالت کا تاج پہنایا، کچھ کو نبوت کا تاج پہنایا۔ کچھ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، گزشتہ زمانے میں جب انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، کسی قوم کی طرف کوئی نبی آتے تو ان لوگوں کو ایک اعتراض ہوتا تھا۔ مختلف اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتے بھی ہیں ہماری طرح، بازاروں میں چلتے ہیں؟ ان کا ذہن یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ رسول ایسی مخلوق ہونی چاہیے، نبوت کا تاج پہن کر اس کو آنا چاہیے جسے نہ کھانے کی ضرورت ہو، نہ پینے کی ضرورت ہو، اور نہ ہی بازاروں میں سودا صرف خریدنے کی ضرورت ہو۔ تو جو رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے نہیں ہو سکتے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کا قرآن حکیم میں جگہ جگہ رد فرمایا ہے کہ بھئی تم جو سوچتے ہو کوئی اور مخلوق آئے، زمین پر جو مخلوق رہتی ہے، جو انسان آباد ہیں، انہی کی اصلاح کرنی ہے، اور ان کی اصلاح تب ہو سکتی ہے جب انہی میں سے کوئی آئے گا۔ فرشتہ اگر آ جائے اصلاح کرنے کے لیے تو وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ جسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، وہ خود بھوکا نہیں ہوتا، پیاسا نہیں ہوتا، تو اسے کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کا احساس وہ کیسے کرے گا؟ یہ تو تب ہے نا کہ انہی میں سے ہو، کہ اگر امتی کو بھوک لگے اور آ کر اپنا پیٹ دکھائے کہ میرے پیٹ پر دیکھیں آپ پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو نبی ایسا ہونا چاہیے جو اپنا پیٹ دکھائے کہ میرے امتی اگر وہاں ایک ہے تو یہاں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو نبی انہی میں سے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، بلکہ اس عنوان پر 2 بیانات ہوئے تھے یہاں بھی، کہ نبی انسان تو ہوتے ہیں لیکن انسان ہوتے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں۔ ایک مستقل عنوان میرا چلا تھا کہ نبی انسان ہوتے ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، میرے پیغمبر آئے وہ تم میں سے ہیں، انفسکم من انفسکم، تم میں سے، تمہارے انہی خاندانوں میں سے، انہی اقوام میں سے ہیں، لیکن تو تم جیسے نہیں۔ اور میں نے مثال بھی عرض کی تھی، ایک نہیں کئی مثالیں، کہ یاقوت پتھر ہے، باقی بھی پتھر ہیں۔ اب یاقوت جا کر اس کی قیمت پوچھیں اور جو قیمت بتائے تو اسے کہیں جی ہے تو پتھر نا، یہ قیمت اتنی کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا جی پتھر ضرور ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے۔ حجر اسود پتھر ہے لیکن دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو اس سے پوچھ لے، وہ کہے گا ہاں ہے تو پتھر لیکن دوسرے پتھروں جیسا نہیں ہے۔ زمزم بھی پانی ہے، ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ سے نکلنے والا وہ بھی پانی ہے، سندھ میں بہنے والا، دریائے سندھ میں بہنے والا وہ بھی پانی ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال میں بہنے والا وہ بھی پانی ہے، ہمارے پہاڑوں میں جو پتھروں سے نکلتا ہے وہ بھی پانی ہے، یہ ہے سارے پانی۔
لیکن دنیا کا کوئی بھی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ سارے پانی ایک جیسے ہیں، زمزم بھی پانی ہے جس طرح اور پانی ہے، نہیں، پکار اٹھے گا وہ کہ زمزم ہے تو پانی، رنگ میں بھی، شکل میں بھی، ذائقے میں بھی ہے پانی، لیکن باقی پانیوں جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو نبی ہوتے ہیں وہ ہوتے انسانوں میں سے ہیں، لیکن انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا مقام بلند ہوتا ہے، مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کی صفیں پیچھے، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، رب کعبہ کی قسم میں اپنے پیچھے سے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ تو عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسالت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کس کا کیا؟ انسانوں میں رسول بھیجے تو انسانوں ہی میں سے بھیجے، بشر کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی طرف آتے رہے، جس قوم میں بھی نبی آتے تھے وہ نبی اپنی قوم کے افراد میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتے تھے۔ جس قوم میں بھی نبی آئے وہ اپنی قوم کے تمام افراد میں سے سب سے زیادہ حسین ہوا کرتے تھے، پوری قوم میں ان کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ تو عالمین کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، آپ تو انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو جنات کے بھی نبی ہیں، آپ تو فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو سب کے نبی ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بھی امام بن کر تشریف لائے، آپ تو سب کے امام بن کر تشریف لائے اور سب کے نبی بن کر تشریف لائے۔ تو ہر نبی اپنے قوم میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور جب اللہ کے محبوب تشریف لائے تو ساری مخلوق کے نبی بن کر آئے ہیں، تو لہٰذا آپ حسین بھی ساری مخلوق سے ہیں۔ آپ کے حسن کا مقابلہ جبریل بھی نہیں کر سکتا، آپ کے حسن کا مقابلہ میکائیل بھی نہیں کر سکتا، آپ کے حسن کا مقابلہ اسرافیل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور اسی قانون کے تحت فرشتوں میں بھی آپ کے حسن میں ثانی آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جب آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے، تو آپ کا مقام و مرتبہ بھی تو اتنا ہی ہے۔ تو بہر طور جو رسول ہوتے ہیں انسانوں میں سے آتے ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ دوسری بات کہ رسالت کے منصب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کا انتخاب کیا ہے، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی، ہمیشہ مردوں کا انتخاب کیا ہے پروردگار عالم نے۔ جو بھی نبی دنیا میں آئے وہ مرد آئے ہیں، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، ورنہ چھٹیاں ہوتی پھر مسجد کے دروازے پہ بورڈ لگا ہوتا، ایک ہفتہ نمازوں کی چھٹی ہے، ہر مہینے ایک ہفتہ مزے کرو۔ جب نبی خود نہیں پڑھے گی تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ قرآن کی آیت پوچھنے کے لیے آئیں اور وہ کہے جی میں نے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناقص پیدا کیا ہے تو نبوت ان میں نہیں رکھی۔ اور یہ جھوٹے نبیوں میں جو جھوٹے دعوے دار نبوت کی گزرے ہیں نا، ان میں ایک عورت گزری ہے جس نے دعویٰ نبوت کا کیا تھا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک مرد نبی اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، مرد تھا، مسلمہ کذاب۔ دوسرے بھی کئی آئے ہیں، اور اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح۔ سجاح نے بھی دعویٰ کیا تھا نبوت، تھی عورت، اس کو بھی کئی مل گئے تھے ماننے والے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں، اتفاق کر لیں، تو پھر ایک میٹنگ رکھی گئی، یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ اور میٹنگ میں وہ جو عورت تھی نا، پتہ نہیں نبی کا مؤنث کیا بنتا ہے، تو وہ عورت جو تھی سجاح وہ بھی آئی، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرد تھا وہ بھی آیا۔ بھئی ہم علیحدگی میں ملاقات کریں گے۔ پھر خیمے میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اس جھوٹے نبی اور جھوٹی نبیہ کی۔ اور پھر جب خیمے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، جو ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا، جب باہر نکلے تو سب کچھ ختم تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ نے نبوت عورتوں میں نہیں رکھی،
نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا انتخاب کیا ہے. ایک نبوت انسانوں میں، دوسری بات نبی مردوں کے اندر، تیسری بات یہ کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا کی اس کو ساتھ عصمت کی چادر بھی پہنائی ہے. جو بھی نبی تشریف لائے نبی معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے قریب گناہ نہیں آ سکتے، کوئی غلطی کوئی خطا نبی سے نہیں ہو سکتی. یہاں پر کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. بعض نے لکھ دیا کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، نبوت ملنے کے بعد نہیں ہو سکتی. غلط ہے. کسی نے کہہ دیا کہ نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت بشر ہونے کی ہے، ایک حیثیت نبی ہونے کی ہے. من حیث البشر غلطی نبی سے ہو سکتی ہے اور من حیث النبی غلطی نہیں ہو سکتی. اب یہ کیسے امتی کو پتہ چلے گا کہ جو بات جو کر رہے ہیں یہ بشر ہونے کی حیثیت سے بات فرمائی ہے یا نبی ہونے کی حیثیت سے بات کی ہے؟ فرق کیسے کریں گے؟ غلط ہے. جو نبی ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر تا وفات معصوم ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ نبوت ملنے سے پہلے ہو، چاہے نبوت ملنے کے بعد ہو، چاہے وہ من حیث البشر ہو، چاہے من حیث النبی ہو، وہ جس حال میں بھی ہو معصوم ہوتے ہیں. گناہ اور غلطی نبی کے قریب نہیں آ سکتے، کوئی خطا نبی سے نہیں ہو سکتی. یہ ایک الگ عنوان ہے، طویل عنوان ہے، کئی مثالیں اس پر بیان کی جا سکتی ہیں. تو بہر طور اتنی بات سمجھ لیں کہ رسول یعنی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب جن کا کرتے ہیں وہ انسانوں میں سے. دوسری بات کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے سارے مردوں میں سے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا. اور تیسری بات جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی خطا گناہ نہیں ہوا کرتے اور نہ ان کے قریب آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اس لیے تھوڑی سی لغزش، جس کو ذلت بھی کہا جاتا ہے، تھوڑی سی لغزش. اب یہ ایسی غلطی ہے جس کو سمجھانا بھی ذرا مشکل ہے. یعنی ایک آدمی جا رہا ہے، فرش گیلا ہے، آپ نے قدم تیزی سے اٹھایا. یہ سنگ مرمر جو لگا ہوتا ہے، پتھر لگا ہوتا ہے نا، آپ نے روزانہ دیکھا ہوگا، دھلا ہوا ہے، ابھی گیلا ہے. جماعت کھڑی ہو گئی، آپ آ رہے ہیں اور آپ نے تیزی سے قدم اٹھایا تو کیا نتیجہ؟ گر پڑے. تیزی سے قدم رکھا نا، فرش گیلا تھا، گر گیا. اس کو کہتے ہیں لغزش. یہ لغزش ہے معمولی. اگر کسی نبی سے ایسا بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا. عام لوگوں کے لیے نہیں، ہم سے ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی ہیں، لیکن وہ چونکہ نبوت کا معاملہ ہے بہت قریب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایسے کیوں ہوا. مثال کے طور پر ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے، اسلام کی حقانیت ان پر پیش کی جا رہی ہے، قرآن پاک کی صداقت بتائی جا رہی ہے، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اتنے میں وہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی آ گئے. انہوں نے کوئی بات پوچھنی تھی، مسئلہ پوچھنا تھا. پوچھتے پوچھتے آ گئے، ان کو معلوم نہیں تھا سامنے کون بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول تو گفتگو کر رہے ہیں، دعوت کا کام ہو رہا ہے. وہ آئے اور آ کر آتے ہی سلام کیا اور اللہ کے رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. یا رسول اللہ میری بات سنیے. اب آپ چونکہ ہم کام کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، بیچ میں آ کر اس نے خلل ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آواز دے دی، آپ کو برا لگے گا کہ نہیں؟ برا لگے گا نا. یار میں بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دی، بیچ میں کیا آ گئے تم؟ ہم تو سنا دیتے ہیں نا. اور یہ بات اگر ہم اس کو روک دیں، یہ کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے نا اخلاقی طور پر بھی، کہ میں بات کر رہا ہوں وہ بیچ میں بول رہا ہے تو آپ سارے کہیں گے یار اس کی غلطی ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو روکوں. تو اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں، وہ آنے والا، اس نے آ کر سلام کیا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. آپ نے اسے کہا بھی کچھ نہیں، یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، مجھے کچھ نہ کہو یا بعد میں آنا، کچھ نہیں کہا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اس موقع پر آنا ناگوار گزرا.
کہ میں بڑا اہم کام کر رہا ہوں، کفار کو دعوت دے رہا ہوں، یہ تو اپنا ہے، بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ کی مبارک پیشانی پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، یعنی تھوڑا سا آپ کو اس کا اس موقع پر آنا اور مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا، ناگواری اور اس کے اثرات آپ کے چہرے مبارک پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ سے پوچھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے محبوب آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا، آپ کی پیشانی پر بل کیوں پڑے جب ایک نابینا آپ کے پاس آئے؟ اب یہ گناہ تو نہیں تھا، لیکن یہی وہ لغزش ہے، اللہ تعالیٰ فوراً پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوا، اور وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تربیت کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نبی کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس عنوان پر بات شاید یہاں پہ ہو چکی ہے پہلے۔ نبی جو ہوتے ہیں براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، نبی کا دنیا میں استاد کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں ولادت سے لے کر وفات تک، من حیث النبوہ بھی من حیث البشر بھی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اب نبوت کا سلسلہ، یہ پہلی بات تو یہاں تک سمجھ گئے نا کہ رسول کون ہوتے ہیں؟ رسالت یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ چنتے کس مخلوق میں سے ہیں؟ انسانوں میں بھیجی ہے اور انسانوں ہی میں سے چنتے ہیں، نبی جنات میں سے کوئی نہیں آیا، انسانوں میں سے چنے گئے سارے۔ اور پھر جو نبی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، نبیوں میں عورت کہیں کوئی نہیں گزری اور نہ کسی عورت کو نبوت دی گئی۔ اور تیسری بات، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ نبوت کا کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی اس دھرتی پر، وہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کو اللہ رب العزت نے زمینی خلافت کا تاج پہنایا، نبوت کا تاج بھی پہنایا، اور ساری انسانیت کے باپ ہیں، نبوت کا تاج پہن کر زمین پر تشریف لائے، سب سے پہلے نبی۔ اور پھر یہ سلسلہ نبوت کا چلتا رہا۔ تو اب جب یہ چلتا رہا تو کیا یہ چلتا رہے گا یا چکر کبھی پورا بھی ہوگا؟ وہ ایک نیا آدمی عمرے پہ گیا نا، عمرے پہ، تو وہاں جب پہنچا تو دیکھا لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام تو باندھے ہوئے تھا، اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ رات کے 1 بجے طواف شروع کیا، چکر لگا رہا ہے لگا رہا ہے لگا رہا ہے، صبح کے 4 بج گئے۔ ایک بندے کو دیکھا، اسے کہتے ہیں جی آپ پاکستانی ہیں؟ اس نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ اس نے کہا یار تھک گیا ہوں، یہ چکر کب ختم ہوگا؟ اس نے کہا کون سا چکر؟ اس نے کہا یہ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو طواف کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہی میں کہہ رہا ہوں، میں بھی جب سے آیا ہوں لگا ہوا ہوں، پتہ نہیں تو بس ہی نہیں کر رہے۔ اس نے کہا بھائی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو 1 بجے سے چکر لگا رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا سارے جب اکٹھے ختم کریں گے میں بھی کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ طواف کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک جاری رہے گا، تم کب تک چکر لگاتے رہو گے؟ تو سیکھ کر جو نہیں جاتے وہ ایسے ہوتے۔ ایک ساتھی وہاں پر مجھے ملے ایک مرتبہ، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے 7 چکر پورے کر لیے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میرے والد صاحب فوت ہو گئے پاکستان میں، میں قطر میں رہتا ہوں، مجھے پتہ چلا اب میں گھر جا نہیں سکتا تھا، مجھے 4 دن کی چھٹی ملی ہے، میں قطر سے آیا ہوں عمرہ ادا کرنے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو میں نے 7 چکر پورے کر لیے۔ میں نے کہا اچھا جب تجھے یہ معلوم نہیں کہ اب کیا کرنا ہے تو شاید تمہارے طواف کے چکر بھی ایسے ہوں گے، تو میں نے ویسے پوچھ لیا۔ میں نے کہا طواف پھر کیسے کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی بس میں آیا اور میں نے روضہ اقدس کو سلام کیا اور اس کے بعد میں نے طواف شروع کیا، 1 چکر پورا ہوا، پھر میں نے روضہ اقدس کو سلام کیا۔ میں نے کہا یہ روضہ اقدس کہاں پہ ہے؟ اس نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر سلام کر کے میں نے چکر شروع کیا۔ میں نے کہا تمہارا طواف ہی نہیں ہوا، بعد والی بات ہے بعد میں پوچھنا۔ پھر اس کو طواف کرایا کہ طواف اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پابندیاں نہیں ہوتی تھی، اب تو احرام پہنے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے مطاف میں۔ تو بہر طور یہ چکر جو چل رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا جو شروع ہوا تھا، بات یہ کر رہا تھا، تو کیا یہ چلتا رہے گا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا؟
تو اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا یا ابھی جاری ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا کیا ہے اور دوسرے مذاہب کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ مذاہب جو نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت اس زمین پر 3 مذاہب ہیں جن کو آسمانی مذاہب کہا جاتا ہے۔ 3 مذاہب۔ ایک مذہب یہودیت ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب تورات موجود ہے، جو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ دوسری قوم وہ عیسائیت ہے، جن کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، مسیحی برادری بھی انہیں کہتے ہیں۔ نصارہ یا عیسائی، ان کے پاس آسمانی کتاب انجیل کی صورت میں موجود ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور اس زمین پر تیسرا آسمانی مذہب وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمانوں کے پاس آسمانی کتاب قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو نبی مانتے ہیں۔ یہ 3 مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں جو نبوت اور رسالت کے قائل ہیں۔ تو اب چلے تینوں سے معلوم کریں کہ کیا نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا یا کبھی رکے گا؟ تو سب سے پہلے یہودیوں سے پوچھا جائے کہ کیا یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب سے شروع ہوا؟ تو سارے یہودی جواب دیں گے کہ نبوت کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ سلسلہ نبوت کا مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہودیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تم بتاؤ، وہ بھی جواب یہی دیں گے کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا شروع ہوا تھا، اب وہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور مسلمانوں سے پوچھو تو مسلمانوں کا جواب بھی یہی ہوگا۔ اب اختلاف کہاں پہ ہے؟ اب دوبارہ یہودیوں سے پوچھیں، اچھا یہ بتاؤ جب سلسلہ بند ہوا تو کسی نے تو آخری نبی بننا ہے، آخر میں بھی تو کوئی آئے گا نا، آغاز میں کوئی ہے تو آخر میں بھی ہوگا، اول ہے تو آخر بھی ہوگا نا۔ اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اول کے معنی جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور آخر جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ تو آخری کون ہے؟ یہودی جواب دیں گے کہ آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دروازہ بند ہو گیا۔ ہاں بھی ثبوت دو، دلیل کوئی ہے تمہارے پاس؟ آسمانی کتاب تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کے اندر موجود ہے تو اٹھا کر آپ خود دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گی مارکیٹ سے، تورات مل جاتی ہے، اردو زبان میں ترجمہ ہے اس کا، انگلش میں ہے، لاطینی میں ہے، ہر زبان کے ترجمے میں اس کے مل جاتے ہیں۔ تورات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو تورات کے اندر لکھا ہوا مل جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اے میری قوم، تمہارے اندر پروردگار عالم میرے بعد ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائیں گے جو اللہ کا بندہ ہوگا، اور وہ ایک نورانی شریعت لے کر آئے گا، اور پھر وہ فاران کی چوٹیوں سے گزرتا ہوا سامنے ظاہر ہوگا، 10,000 قدسیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، تورات گواہی دے رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد کسی اور نے آنا ہے، اور وہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے گا، فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوگا۔ اور یہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے کہ فاران کی چوٹیاں مکے کے قریب والی پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے، اور 10,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر انہی پہاڑیوں کے پیچھے سے گھوم کر تشریف لائے تھے، اور تورات میں لکھی ہوئی بات کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے جب اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں تو لاجواب ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تو نہیں ہے، پھر آخری کون ہے؟ لیکن چونکہ وہ
پہچاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ جان تو لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک نوجوان تھا، وہ کبھی کبھار آپ کی مجلس میں آ جایا کرتا تھا، آپ کی محفل میں آیا کرتا تھا۔ کئی دن ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی اس پر، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، ایک نوجوان آتا تھا یہاں بیٹھا ہوتا تھا، ہماری گفتگو سنتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہودی تھا، وہ نوجوان یہودی تھا، یہودی عالم کا بیٹا تھا، اور وہ کئی دنوں سے بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، مجھے اس کا گھر دکھاؤ، عیادت کے لیے چلتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر دروازے پر جا پہنچے، دستک دی، اس کا والد نکلا۔ آپ نے بتایا کہ میں عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے آیا ہوں آپ کے بیٹے کو، تو وہ اندر گھر لے گیا آپ کو۔ اب وہ بیٹا اس کا بیمار ہے اور باپ سرہانے بیٹھا تورات کے ورق رکھے ہوئے تلاوت کر رہا ہے تورات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کے قریب بیٹھے، دیکھا تو اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لگتا تھا کہ بس یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، جانے والا ہے، بالکل نوجوان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں تورات پڑھ رہا ہوں، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جو کتاب تورات تم پڑھ رہے ہو اس میں میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ نہیں جی اس میں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا بیٹا جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آخری وقت تھا اس کا، اس نے آنکھیں کھولی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے والد نے جھوٹ کہا ہے، تورات کے ہر صفحے پر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا جب تم جانتے ہو کہ اس تذکرے میرے تورات میں ہیں تو کلمہ پڑھ لو نا۔ کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ صحابہ سے فرمایا کہ اس کے جنازے کا اور غسل کا اور دفن اور کفن کا انتظام کیا جائے۔ غسل دیا گیا، اللہ کے محبوب نے کفن کے لیے اپنی چادر پیش کی، اللہ کے رسول کی چادر میں کفن دیا گیا۔ جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اس جوان کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لے کر قبر میں رکھا۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ قبر میں رکھ رہے ہیں، قبر میں نہیں رکھ رہے تھے، جنت بھیج رہے تھے۔ اور صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے اے کاش کہ آج اس نوجوان کی جگہ میں ہوتا، اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ماننا اور بات ہے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے تورات کے اندر آج بھی عبارت موجود ہے، لیکن تسلیم کرنے والے بہت کم ہیں۔ جن کو اللہ نے استعداد صحیح عطا کی ہے تو وہ قبول کر لیتی ہیں۔ کئی ایک ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام گزرے ہیں۔ تو بہر طور یہودیوں کی کتاب بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں، ان کے بعد نبی نے آنا ہے۔ اب عیسائیوں سے پوچھیں کہ بھئی آخری پیغمبر کون ہے، تو وہ جواب دیں گے جی پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جن کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہود نے ان کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، کئی انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا یہودیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی مقامات میں فرماتے ہیں کہ بتاؤ ذرا تم نے میرے نبیوں کو کیوں قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اس طرح کئی اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا انہوں نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام تھا۔ بادشاہ کے پاس گئے، اس سے جا کر ملے اور اس سے جا کر بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا بادشاہ وقت کو، اور بالآخر بادشاہ نے بھی اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا کہ آؤ گرفتار کر کے لاؤ عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا، کچھ باتیں فرمائی تھی۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے ساتھیوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میرے حواریوں، یاد رکھنا
کہ مجھے پروردگار عالم اوپر کی طرف اٹھا لیں گے، اور پھر اس دنیا میں کئی آئیں گے جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ سارے جھوٹے ہوں گے، اپنے ایمان کا خیال رکھنا، پہلے سے بتا دیا۔ کئی آئیں گے دعویٰ کریں گے میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہے گا میں مسیح ہوں، کوئی قادیان میں آئے گا تو کوئی ایران میں آئے گا، اور کوئی کہیں پہ آئے گا، کوئی کہیں پہ آئے گا۔ جس نے شیشہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آئینہ، اپنی شکل دیکھ لیتے تو پھر بھی شاید ایسا نہ کہتے، کبھی اپنی شکل بھی نہیں دیکھی، اور شکل دیکھتا بھی کیسے، وہ تو آدھی سائڈ ہی نظر آتی، ایک سائڈ تو خیر سے تھی نہیں نا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ کوئی ایک قادیانی آ گیا ان کو دعوت دینے کے لیے، بڑے عجیب انداز سے اس کو دعوت دیا۔ وہ علامہ سے جب بات کر رہا ہے تو یقیناً کوئی پڑھا لکھا ہی آیا ہوگا، سمجھدار بندے کو ہی بھیجا ہوگا، علم والے کو بھیجا ہوگا، تو وہ دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے حضرت علامہ اقبال سے۔ آگے بھی تو علامہ اقبال تھے نا، جنہوں نے قرآن کو ڈوب کر پڑھا تھا، قرآن کو عاشقوں کی طرح پڑھا تھا، تو وہ دعوت دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا مرزا غلام احمد کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی حضور وہی تو ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جس کو قرآن کافر کہتا ہے میں اسے کیسے مان لوں؟ جسے قرآن کافر کہتا ہے میں اسے کیسے مان لوں؟ تو اس نے کہا، قادیانی کے حواری نے کہا کہ قرآن کافر کہتا ہے ہمارے حضرت کو؟ اس نے کہا جی تمہارے حضرت کو قرآن کافر کہتا ہے۔ اس نے کہا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن میں ہے کانا من الکافرین۔ کانا نہیں سمجھے؟ کانا جسے کانا کہتے ہو، کانا من الکافرین، کانا کافر ہے، قرآن کہتا ہے، اور تمہارا نبی تو کانا ہے، ایک آنکھ نہ وہ جس کو اس کو کانا کہتے ہیں نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کانا من الکافرین، جو کانا ہے وہ کافر ہے، اور تم کہتے ہو کہ نبی ہے۔ آئینہ دیکھا ہوتا تو شاید یہ دعویٰ نہ کرتا، اور شاید اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو نبی ہوتی ہیں وہ حسین ہوتی ہیں، ویسی شکل نہیں ہوتی اسے دیکھ کر ڈر لگے۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، حواریوں کو وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائیں، اور اس میں فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد کئی آئیں گے جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے، مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے۔ اور دوسری وصیت فرمائی اور دوسری نصیحت اور بات بتائی، پیشگوئی فرمائی کہ جس طرح تم ابھی مجھے آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھو گے، اسی طرح ایک وقت آئے گا مجھے دوبارہ آتے ہوئے دیکھو گے۔ جس طرح مجھے اب تم جاتے ہوئے دیکھو گے، ایک وقت آئے گا کہ مجھے بادلوں میں پھر آتے ہوئے دیکھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، کئی احادیث موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہود کی سازش ناکام ہوئی، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک سازش کی تھی، ایک خفیہ تدبیر چلی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اور دوسرا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ میرے بعد تم میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک اپنے محبوب کو، اپنے ایک پیارے بندے کو بھیجیں گے، اور اس کی زبان میں خدا کلام کرے گا، اس کی زبان میں خدا خود کلام کرے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے بتا رہے ہیں، اور انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے خود لکھا ہے۔ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے اور بہت کچھ ہے، یوحنا کے مکاشفات کو دیکھیں، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ جملے بھی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مل جائیں گے، وہاں پر بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ ایسی شخصیت ہوں گے کہ ان کی زبان میں خدا کلام کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہی تو ہے کہ اپنی بات نہیں کرتے، وہی بولتے ہیں جو اوپر سے حکم آتا ہے، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ان کی زبان میں خدا کلام کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں بھی آخری نبی نہیں ہوں، بائبل بتا رہی ہے
کہ یہ آخری نبی نہیں ہے۔ گویا اس بات پر تو آسمانی مذاہب سارے متفق ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن آخری نبی کون ہے اس میں اختلاف۔ یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ ہے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہے، لیکن یہود کے پاس دلیل کوئی نہیں، عیسائیوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، لیکن ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم سے پوچھتے ہو تو قرآن گواہی دیتا ہے وما محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین موجود ہیں، آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، قرآن آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ نبوت کا سلسلہ جو چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، تو دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، اور رسالت کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی جس طرح رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہی اس امت کی وحدت کی علامت ہے، اسی عقیدے نے ہی اس امت کو یکجا کر رکھا ہے، جوڑ کر رکھا ہے اسی نے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر امت کی وحدت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اگر یہ عقیدہ ہو کسی کا کہ نبی اور آ سکتا ہے، جب نبی اور آ سکتا ہے، نبی اگر اور آ گیا تو امت بھی تو اور بنے گی، جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس کی امت کہلائے گی، پھر تو یہ آخری امت نہ رہی۔ جب نبی اور آ گیا تو وحی اور نازل ہوگی، جب وحی اور نازل ہوگی تو قرآن آخری کتاب نہ رہی، یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے عقائد میں سے، بنیادی عقائد میں سے رسالت کا عقیدہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، رسالت پر ایمان لانا، اور جس طرح رسالت پر ایمان لانا لازمی ہے ایک مسلمان کے لیے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی دین حقہ پر ثابت قدم رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شر والے فتنوں سے بچائے رکھیں، ہماری بھی ہماری اولادوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ باقی یہ جلسے جو ہوتے ہیں صرف یہ سننا سنانا مقصود نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ جو ہمیں بھی فائدہ دے، ہماری اولاد کے لیے بھی صرف فائدے کا ذریعہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے جس انداز سے بھی کیے جائیں وہ عبادت ہے، وہ کار خیر ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن اصل چیز وہ عقائد اور بنیادی باتیں ہیں جن کا ذہن میں ہونا اور دل و دماغ میں ان کا اتر جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے چند باتیں جو میں نے ضروری سمجھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔